نقل ہے کہ حضرت مہدی موسلم نے فرمایا کہ خدا کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں. بہت بڑی بات ہے. آپ فرما رہے ہیں خدا کے طالبوں کو، جو خدا کے سچے طالب ہوتے ہیں، خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں. ایسی باتیں جو حکایات، کہانیاں، قصے کہانیاں کے ذریعے سے جو چیز بیان کی جاتی ہے، ایسی چیزیں میں بعض وقت کیا کرتے ہیں جو اچھے صادق ہوتے ہیں، یعنی خدا کے قریب پہنچنے والے جو طالب صادق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حکایتیں بھی کیا کرتی ہیں، وہ نقصان دیتی ہیں. بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی مہدی موسلم منع فرمایا. جیسا کہ اس سے پہلے کے باب میں آ چکا ہے کہ علم کے پڑھنے سے جو مہدی موسلم منع فرمایا تھا، اس میں یہ تمام چیزیں واضح آ چکی ہیں. حضرت مہدی موسلم نے کسی صحابی کو قرآن کے پڑھنے سے روکا، کسی صحابی کو حدیث کے پڑھنے سے روکا، کسی صحابی کو تبیین کے پڑھنے سے روکا، کسی صحابی کو تفسیر کے پڑھنے سے روکا. تو یہ تمام چیزیں جو پڑھنے سے جو حضرت مہدی موسلم نے روکے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز چاہے وہ قرآن کو نہ ہو، اللہ کے ذکر کو بھلا دے. اور اس لیے کہ قرآن میں بھی کچھ ایسے کہانی قصے ایسے واقعات ہیں، جیسے کہانی نہیں کہنا چاہیے نعوذ باللہ، وہ جو ایسے واقعات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسے بنی اسرائیل کے ہیں، اگر دوسرے پیغمبروں کے ساتھ واقعات ہیں، اگر وہ واقعات کو پڑھتے ہوئے اگر ذہن ہمارا اس معنی مطلب کی طرف چلا جائے اور پھر واقعے کا کیا ہے خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے اور وہ اس سے کیا ہے اگر خدا کا ذکر سے ہم غفلت میں آ رہے ہیں تو وہ ایسا پڑھنا بھی کیا ہے اس کے لیے منع ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا مہدی موسلم کے یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے عائل بنتی ہیں، جو سب منائیں اگرچہ کہ قرآن ہی کیوں نہ ہو سوائے ذکر کے. اور ان لوگوں کو جن کی زبان پر دین کی حکایت کے بغیر دنیا اور دنیا داروں کی حکایتیں جاری ہوئیں تو منع کرتے بلکہ کسی ایک وقت بھی یہ حکایت نہیں کی کہ اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا داروں کی حکایت شروع کرتا، حضرت مہدی موسلم اور آپ کے صحابہ اس حکایت کو منقطع فرما دیتے اور فرماتے کہ ان حکایتوں کو بھلا دو اور ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہو. تو اس واسطے مہدی موسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی جو کبھی کوئی صحابی یا مہاجر صحابی کسی قسم کی کوئی حکایت، قصہ، کہانی وغیرہ بیان کرتے، اگرچہ کہ کسی ولی کی ہوا، کسی پیغمبر کا واقعہ ہے، ان کو بیان کرتے اللہ والوں کے سامنے جو ذکر میں مشغول رہتے تھے ان کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں، تو مہدی موسلم کے ان کو سختی سے منع کرتے. صرف مہدی موسلم نہیں بلکہ صحابہ کرام کی بھی یہی ریت رہی، وہ بھی کیا ہے کسی قسم کی ایسی حکایتوں کے بیان سے ان کے سامنے ہوتے، اس لیے کہ وہ کیا ہے اللہ کے ذکر میں شاغل ہیں، مشغول ہیں. ان کے سامنے حکایتیں بیان کر کے ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کے توجہ کو کیا ہے ہٹائے نہیں. اس لیے کیا ہے آپ نے کیا ہے ایسی چیزوں سے منع فرمایا. پھر اس کے بعد کی نقل فرمایا نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موسلم اور تمام مہاجرین کی خوشنودی نہ تھی کہ 2-4 طالبان خدا ایک جگہ بیٹھ کر بیکار حکایتیں بیان کریں. یعنی اس میں آپ مہدی مسیح فرماتے ہیں کہ صحابہ مہدی موسلم کی، صحابہ مہدی موسلم کی یا مہاجرین جو صحابہ ہیں اس میں کسی کی مہدی موسلم کی مہاجرین کی خوشنودی نہیں تھی. یعنی یہ بات ان کو ہرگز پسند نہیں تھی کہ 2-4 آدمی بیٹھ کر ذکر میں، اس لیے کہ نوبت ہوتی، نوبت میں گئے کچھ لوگ مل کر بیٹھتے تھے جماعت کے ذریعے سے، جماعت کی شکل میں بیٹھا کرتے تھے. اس میں 4-5 بھی ہو سکتے، 10 لوگ سے یا کچھ زیادہ بھی ہوتے تھے جماعت میں. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ کیا ہے 2-4 آدمی بیٹھ کر کسی قسم کی دنیاوی باتیں یا حکایتیں کرنا، یہ بھی کیا ہے اللہ کے ذکر کے معنی چیزیں ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی حکایتوں کے پڑھنے سے یا سننے سے مہدی موسلم کے صاحب نے منع فرمایا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ طالبان خدا کے لیے. بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مہدی موسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، اس لیے کہ ہمارے کو ذکر ہی نہیں معلوم، ذکر کبھی کرتے نہیں، ذکر کی حقیقت نہیں معلوم ہے، ہم کیا دنیا میں مشغول ہیں. ایسے لوگ کیا ہے یہ چیزیں کریں تو کوئی بات نہیں. جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ کے لیے شاغل رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اس میں مغو ہو کے رہتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے کیا تو سب چیزیں کیا یہ منع ہے. وہ نیز نقل ہے کہ میاں شیخ محمد کبیر مہاجر مہدی سے منقول ہے. یعنی اس روایت کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ میاں شیخ محمد کبیر مہاجر ہیں. فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ ایک روز یہ بندہ باجرہ کوٹتا تھا، باجرہ جو ہوتا ہے اس کو کوٹتا تھا. حضرت مہدی موسلم بندے کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو؟ باجرہ کوٹتے تو کو دیکھا اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میران جی باجرہ کوٹتا ہوں. یہ جو ہے باجرہ ہے میرے پاس سے، اس کو کوٹ کے گئے کچھ غذا وغیرہ بنانے کے لیے، کھانے کے لیے انہوں بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باجرہ کوٹ رہا ہوں. حضرت مہدی موسلم نے فرمایا میاں ایک مٹھی دانے کسی کو مزدوری دے دیتے تو ایک کام ہو جاتا. ایک مٹھی دیتے اور پھر وہ کیا تمہارا کام کر کے دے دیتا، کوٹ کے دے دیتا، پھر تمہارا کیا کام ہوتا. یہ جو کوٹنے میں تمہارا وقت لگ رہا ہے یہ وقت اللہ کے ذکر میں لگ جاتا. یہ فرمایا تو مہدی موسلم. تو کیا ہے اس کام کے لیے جو اپنا وقت ضائع کرتے ہو اللہ کو ذکر بھول کر، تو یہ کام کی بجائے اتنا اچھا یہ تھا کہ ایک مٹھی کا ہے دانا کسی کو دے دیتے، وہ کیا تمہارا کام کر
क्या करते हैं उतने वक्त में अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिससे क्या है तुम्हारे को अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। तो ये काम हो जाता है। अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, एक मुट्ठी दे दो और ख़ुद खुदा ताला की याद में लगे रहो। ये हज़रत मेरी मौसम ने फरमाया। उसके बाद कुछ रुबाइयात को हज़रत ने मेरी मौसम ने पढ़ा है ज़बान की, इसमें फरमाते या दिल अज़ खानुमा खुद बकुल या तमन्नाए इश्क कमतर कुन गर मुरादी ज़ावसलमी तलबी हमा तदबीर ख्वेश अबतर कुन। यानी ये कुछ अबियात हैं, उसमें तर्जुमा ये है, या तो तू दिल घर बार से उठा ले, या तो तू अपना दिल क्या है घर बार से उठा ले, या इश्क की तमन्ना मत कर। अगर इश्क की तमन्ना है, इश्क इलाही अल्लाह से जो इश्क होता है, मोहब्बत होती है, इसके जो मुहिब बनते हैं, तो इसकी तरफ से फरमाते हैं या तो तू अपना दिल क्या है घर बार उठा ले, दिल से क्या है घर बार उठा ले, या इश्क की तमन्ना ही मत कर। अल्लाह से इश्क करने की तमन्ना या तो मत कर। अगर तमन्ना रखता है अल्लाह ताला की इश्क की, तो ये तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, घर बार दार वगैरह को हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है। फिर फरमाते हैं अगर तुझको वस्ल दरकार है, अगर तुझे वस्ल यानी खुदा से मिलना, मुलाकात करना, उसको वस्ल होना, उसमें फना होना, जो भी है उसको जम होना, ये अगर तुझको पसंद है, दरकार है, तुझे अगर ज़रूरत है इस चीज़ की, तो फरमाते हैं तू अपनी सारी तदबीरों को छोड़ दे। यानी तदबीरें जो भी होती है, कोशिशें, जो मेहनत है, मशक्क़त है, क्या ये जो इंसान करता है ना दुनिया हासिल करने के लिए, इसके तरफ से फरमाता है अगर तुझे सही मानों में खुदा का वस्ल, खुदा से मुलाकात करना, मिलना, उसकी ज़ात में फना होना, कि तुझे अगर तेरा काम है, तुझे दरकार है चीज़ें, तेरी ज़रूरत है, तो तू क्या कर, तू सारी तदबीरों को छोड़ दे। तू मर्द नहीं है, क्या है, तू मर्द नहीं है इश्कबाजी के लिए। इश्कबाजी के लिए होना क्या है, अल्लाह से जब इश्क करना है तो मर्द होना चाहिए। इसलिए कि मैंने बहुत फरमाया मर्द बनो या पे मर्द बनो, मर्द बनो या मर्दों के पैरोकार बनो या उनके ये बनो। तो इसलिए फरमाते हैं यहाँ पे जो इसने तारीफ भी की महीने मसला में फरमाई मर्द की, जैसा कि वो एक हदीस नकल मुबारक में आपको फरमाया था कि जैसे बहुत पहले गुजरी हुई नकल कि जो दुनिया की तालीम है वो क्या है नामर्द, या जन्नत की जो तलब करने वाले हैं वो औरत की जैसे कसरत करते हैं। फिर जो मेरे तालीम है अल्लाह जो मेरे तालीम वो मर्द है, तो जो मर्द है जो मेरी मौसम जो तारीफ फरमाई मर्द की वो क्या है अल्लाह का तालीम, दुनिया को तलब करने वाला, जन्नत को तलब करने वाला मर्द कभी भी नहीं हो सकता, या तो वो खन्नस बनता है या तो फिर क्या है औरत की हैसियत में आता है वो। मगर मर्द कब बनता है जब वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की चाहे, अल्लाह से मोहब्बत रखे। तो आपने फरमाया तो मर्द नहीं है इश्कबाजी के लिए, अल्लाह से इश्क अगर करना चाहता है तो मर्द होना चाहिए। जा ए ख्वाजा कोई दूसरा काम कर, फरमाते हैं जा ए ख्वाजा, ख्वाजा मतलब बड़े किसी की तरफ इशारा कर, कोई दूसरा काम कर। ये इश्कबाजी करना तेरा काम नहीं है, तो दूसरा काम कर, दूसरा काम कर मतलब तो तेरी हालत में तो कैसा मौजूद है हो जा, मगर क्या है अगर अल्लाह की राह में आना चाहता है, उसे इश्क करना चाहता है, तो ये क्या है मर्दों का काम है, ये मर्दन होना चाहिए, इसके लिए क्या है मर्दान की ज़रूरी है। फिर फरमाते हैं उसके बाद ये हदीस बड़ी ये इसी अशार का तर्जुमा है ऐ मुखन्नस रो के ईजा बासनीस, ऐ मुखन्नस, मुखन्नस कहते हैं नामर्द, मुखन्नस कहते हैं नामर्द हिजड़े। ऐ मुखन्नस जा तेरी यहाँ रसाई नहीं है, ऐ मुखन्नस अल्लाह फजल करे, अल्लाह हमको हिफाजत फरमाए। फरमाते हैं नशाद के ज़रिए से फरमाते हैं ऐ मुखन्नस जा तेरी यहाँ रसाई नहीं है, इश्क हक़ू मेहनत से काम नहीं है। क्या है इश्क हक़ू मुखन्नस से काम नहीं है। जो इश्क हक़ होता है अल्लाह से जो ताल्लुक़ होता है, जो इश्क होता है वो किससे होता है मर्दों से होता है, मर्द ही इश्क कर सकता है। तो उसके लिए मुखन्नस यानी हिजड़ा नामर्दा ऐसा जब कोई इश्क कर सकता है नहीं। तो फरमान है ऐ मुखन्नस जा तेरी यहाँ रसाई नहीं है। ये जो मामला है खुदा से खुदा को पाने का, खुदा को हासिल करने का, खुदा का वस्ल पाने का, या खुदा से का दीदार हासिल करने का, या खुदा तक पहुँचने का, ये सब काम किसका है, सेवा किसका है मर्दों का है। इस बात से फरमान ऐ मुखन्नस जा यहाँ तेरी रसाई नहीं है, इश्क हक़ मुखन्नस से काम नहीं है। जो इश्क हक़ होता है अल्लाह से जो सही इश्क होता है वो क्या है ऐसे हिजड़ों से काम नहीं होता। ना तू आशिक है ना इश्क में सच्चा है, ना तो तू आशिक है ना तो इश्क में सच्चा है, जांबाजी का दावा करता है। इश्क के लिए क्या है जांबाजी का दावा करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप फरमाते हैं ना तो आशिक है और ना तो इश्क में सच्चा है। अल्लाह से जो इश्क करना है इसमें भी सच्चा नहीं है,
نہ تو سچا عاشق ہے۔ جاں بازی کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے؟ ابس کی بات ہے۔ اس وقت فرمایا جاں بازی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جلنا بھی، جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی، جلنا بھی جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی، یہ پروانہ پر ختم ہو چکا ہے۔ جلنا جیسا کہ پروانہ، جیسے مثال اس کی کئی اشعار وغیرہ کے ذریعے سے دی جاتی ہے کہ پروانہ ہوتا ہے، شمع پہ کیا ہے منڈلانے لگتا ہے، اس پر کیا ہے منڈلاتے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسی شمع میں کیا ہے گر کر جل کر سوختہ ہو جاتا ہے، سوختہ نہیں کوئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کبھی بھی ایک جو پروانہ ہوتا ہے شمع پر کیا کرتا ہے وہ اپنی جان لٹا دیتا ہے، جل کے سوختہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے، محمد فرماتے ہیں جو اللہ کے عشق میں ہوتا ہے تو اس کو جلنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے اپنے آپ کو جلانا ہے، پھر جلا کے کیا کرنا ہے اس میں اس کی موافقت حاصل کرنا ہے۔ جلنا بھی، جلنے کے ساتھ موافقت بھی کرنا، پھر جلنا نہیں جل کے کیا کرنا اس میں جیسا شمع ہوتا ہے، شمع پروانہ اس میں جل پڑتا ہے، اس کے ساتھ کیا کوئلہ بنتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جلنے بھی لگتا ہے۔ وہ صرف وہ کیا ہے جل کے ختم نہیں ہوتا بلکہ شمع میں کیا بھی وہ بھی کیا ہے جل کے روشنی دینے لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی کام ہے کہ جو اللہ کی طلب میں آ جاتا ہے تو اس کو جلنا ہی پڑتا ہے، نہ صرف جلنا پڑتا ہے بلکہ اس کو موافقت بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی روشنی دینے والا ہی بننا پڑتا ہے۔ یہ پروانے پر ختم ہو چکا ہے۔ کام کیا ہے؟ پروانے پہ ختم ہو چکا۔ تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے، تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے اور میں تجھ کو رسوا کروں گا۔ اللہ فرمائے اگر تم مجھ سے عشق کرتے نہیں، اس سے ایسا سمجھے تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے، تو میرے سے عشق کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ کو رسوا کروں گا۔ اللہ فرمایا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ رسوا کروں گا۔ یہ عشق کی عشق کے میدان میں ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کے لیے جیسے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا عاشق ہو جاتا ہے، معاشقی ہو جاتا ہے، وہاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہے، بدنام بھی ہوتا ہے، جوتے بھی کھاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا یہاں پر بھی معاملہ ہوتا ہے کہ خدا سے جب عشق کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ تو جب عشق کرے گا تو کیا کروں گا؟ میں تجھے کیا کروں گا؟ رسوا کروں گا۔ ان سب چیزوں کو، رسوائی کو، بدنامی کو، سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جیسا کہ لوگ کیا ہے اللہ والوں کو برا بلا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور کیا ہے تمام قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں بے تن اور بے جان کر دوں گا۔ اتنا ہی نہیں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے صرف کیا تجھے رسوا ہی نہیں کروں گا بلکہ اللہ فرماتا ہے تجھے کیا کروں گا؟ بے تن کروں گا، بے جان کروں گا، بے گھر اور بے ٹھکانہ کروں گا۔ صرف یہ سب چیزیں کیا ہے اسے چھن جائے گی، جیسے کہ تجھے کیا ہے تیرا تن بھی کیا ہے پھر سے جدا ہو جائے گا، تیری جان بھی جدا ہو جائے گی، تو گھر سے بے گھر بھی ہو جائے گا اور تیرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ تمام چیزوں سے جیسے کہ اس حدیث میں یعنی آیت شریفہ میں پتہ اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے کیا ہے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، پہلے کیا ہو پتہ حاضر ہجرت کرنا پڑتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے حاضر اخری بن دیاری اور پھر گھروں سے نکالنے جانا پڑتا ہے، اور پھر کیا کرنا پڑتا ہے وضو فی سبیلی اور میرے راستے میں ستائے بھی جانا پڑتا ہے، تو گھروں سے نکالے جانا، تکالیف دیا جانا، اور پھر کیا میرے راستے میں تکالیفوں کا برداشت کرنا، وہ خاطر و خود لو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کیا ہے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو قتل کرنا، اور پھر خود کیا ہے شہید بھی ہونا پڑتا ہے، تو جان بھی دینا ہے۔ تو ہر طرح سے ہر لحاظ سے کیا ہے تمام چیزیں جو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے والا ہے، ان تمام آزمائش کو کیا ہے تو اپنے آپ کو کیا ہے نچھاوا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخری فرماتے ہیں نشار میں آخری جو خلاصہ کی طرف آپ نے فرمایا بے تن بے جان اور بے گھر اور بے ٹھکانہ ہونا مومن کی نشانی ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے اس شعر میں کہ تن سے بے تن ہونا، سر سے بے سر ہونا، ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل یہ کیا ہے خدا کی راہ میں، خدا کے راستے میں، سلوک کی راہ میں سالک جب گزرتا ہے تو اس کو ان تمام چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کہیں اس کے بعد کہیں جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یا اس سے قربت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور دعویٰ بھی کیا ہے ہمارے پاس دعویٰ کرنے کی بھی وہ کیا ہے اجازت نہیں ہے۔ حضرت ذریعے سے آپ نے کہا جتنا بھی ہو جائے وہی دعویٰ کرنے کی آپ نے کبھی بھی اس کو مجاز قرار نہیں دیا، اور بلکہ کہا کہ کیا ہے اگر ایسے دعویٰ کرو گے تو کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک واقعہ حضرت بن شیخ کی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب حضرت بن شیخ کی رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت دو بار الگ ہو گئی تھی، آپ جذبے کے حالات میں تھے عمرے وغیرہ کا زندہ کرنے کے بعد، اس کے بعد انہوں نے کیا ان کی زبان سے کلمہ نکلنے لگا تھا کہ ہما حقص بول رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ سے نکلا ہما حقص، مجمع ان کے سامنے کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی میاں بھی تم ایسا کہتے ہو صرف زبان سے کہتے ہو یا دیکھتے بھی ہو؟ یعنی ہما حق کی معنی سب کچھ حق ہے، ہما حق کی معنی کیا ہے سب کچھ حق ہے،
ये उनका नारा बुलंद हो गया था। पहली मरतबा जब नारा निकला तो मैंने फरमाया कि भाई मैं अभी ये सिर्फ ज़बान से कहते हो या देखते भी हो, सब जगह देखते हो, हर चीज़ में खुदा को देखते हो या सिर्फ कहते हो? तो फिर दूसरी मरतबा भी उन्होंने कहा, फिर जब भी मैंने यही पूछा कि क्या तुम सिर्फ कहते हो या देखते भी हो, तो फिर तीसरी मरतबा कहा। तो उस वक्त में मेरी मौत ने बनाया कि इसके बाद अगर कहोगे तो दानिश तकीमत मुफ्तन कुफुर होगा, यानी अब इसके बाद कहोगे तो क्या कुफुर हो जाएगा। इसके बाद नहीं कहना चाहिए। अब सिर्फ क्या करना चाहिए, जज्ब करना है, दानिश समझ लेना है और फिर समझ के क्या करना, उसको जज्ब करना, उसको हजम कर लेना है। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या कुफुर हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये जो हक़ाइक़ होते हैं कि क्या कभी भी बयान में नहीं आते, उसको क्या है जज्ब करना पड़ता है। कभी भी इस बात से अल्लाह वाले क्या किसी किस्म का कोई दावा नहीं करते थे। बुजुर्गान दीन हमारे पास ऐसे गुजरे हैं जो खुदा को चश्मे सर से देखने वाले थे, सर की आंखों से खुदा को देखने वाले। कभी भी किसी ने क्या है अपनी सर की आंखों से इससे दीदार हुआ है, ऐसा हुआ, कोई किस्म की बड़ी बात नहीं की। तो ऐसे बुजुर्गान दीन का क्या है, कौम से अल्लाह ताला ने हमको ताल्लुक़ रखा है।